بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ 2026 کا نیا سال کا آغاز ہے اور لگ بھگ مسلم ٹوڈے کا جو یہ اسپیشل آسک حسن الیاس کا پروگرام ہے، اس کو بھی 6 جنوری 2026 کو ایک سال مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ 6 جنوری 2025 کو پہلا پروگرام حسن بھائی کے ساتھ کیا تھا، اور اس پورے عرصے کے دوران حسن بھائی کے ساتھ ہم نے 20 گھنٹوں پر مشتمل گفتگو کی، جس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے، ڈیفرنٹ موضوعات کے ساتھ ہم نے حسن بھائی کے ساتھ گفتگو کی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آج حسن الیاس پروگرام کے اندر ہم پبلک کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ وہ حسن بھائی سے براہ راست سوال کر سکے۔ تو اسی سلسلے میں آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، اور آپ کی بھی عنایت۔ آپ نے بتایا کہ 1 سال مکمل ہو گیا، مجھے بالکل اس کا گمان نہیں تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے، اور ٹھیک ہے، بہت لمبا عرصہ ہوا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور گھنٹوں، کیونکہ اس میں دورانیہ بھی ذرا طویل ہوتا ہے۔ تو آپ کا بھی شکریہ، آپ نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میری طرف سے بھی شکریہ، مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں لوگوں کی باتیں سن کے اپنا علم بڑھاؤں اور ان کے سامنے جو کچھ میرے حاصلات ہیں وہ رکھوں۔ آپ کی عنایت، آپ کے لوگوں کی عنایت۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی۔ جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں اور حسن بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم نے لائیو چیٹس کے اندر لنک پرووائڈ کر دی ہے اسٹوڈیو کی، آپ اس پر کلک کر کے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ٹرن پر حسن بھائی سے سوال کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا۔ حسن بھائی، جب تک پبلک کے ہم کوشچنس لیتے، ابتدا میں ایک سوال چھوٹا سا رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے ہی امریکہ سے زہران ممدانی، جو نیو یارک سٹی کے ایک میئر کی طرح سامنے آئے، اور ابھی حال ہی میں ان کی ویڈیوز کچھ سوشل میڈیا پر اور مین میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں، کہ انہوں نے ایک اپنے آفس کا اوتھ بھی لیا، جہاں پر پہلی مرتبہ شاید قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھ کے اوتھ لیا گیا، جو سرمنی روایتی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ان کی یہ ویڈیو سامنے آنی ہی تھی کہ اس کے بعد اکراس دی گلوب جتنے بھی مسلمز تھے ان سب نے اس کو سیلیبریٹ کیا، لیکن اسی سیلیبریشن کے دوران جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے اس نے ایک شکوہ کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کیسے زہران ممدانی کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نیو یارک سٹی کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی نہیں ہے، اور مسلمان مذہبی طبقہ اکثر یہ کہتا ہے کہ جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہو وہاں پر نان مسلم حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو زہران ممدانی کی وکٹری کو ہم کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم نے خود اپنے ملک پاکستان کے اندر مذہب کی بنیاد پر آئین کے اندر ہم نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ نان مسلم ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس شکوے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ شروع میں تھوڑا تبصرہ پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ زہران ممدانی جیسے جو لیڈرز ہیں جو اب مسلم قوم سے سامنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، خاص کر سیکولر ریاستوں کے اندر، تو ان کے اوپر آپ کا کیا ٹیک رہے گا؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، مسلمانوں کے جو عمومی رد عمل آپ کو سماجی سطح پہ نظر آتے ہیں، اس پر جزا فضا کرنے کے بجائے ہمیں مثبت انداز میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاں یہ جو ہم بالعموم جن چیزوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر جب ان کے ہاں ایک رد عمل آتا ہے تو اس کے پیچھے وہ فکری محرکات کیا ہیں۔ دنیا بھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریئیکشن کی ہوتی ہیں، اوضاع کی ہوتی ہیں، ظاہر کے اندر نمایاں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک سطح ہوتی ہے جزا فضا کرنے کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، منفی باتیں کرنے کی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر آدمی کو، بالخصوص نوجوانوں کو، طالب علموں کو، اور آپ جیسے، ہم جیسے لوگ جو اس وقت اس جدید عہد اور معاشرے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز میں ایک مثبت لاہ عمل بنائیں، یعنی تنقید بھی کر رہے ہیں تو مثبت انداز میں ہم تنقید کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو رویے ہمارے یہاں وجود پذیر ہوئے ہیں ان کے فکری محرکات کیا ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا تو اس سے ایک جزا فضا، ہر وقت طعن و تشنیع، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، طبقات کی بے حرمتی، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے نفرتوں میں ڈھل جاتے ہیں یہ بیانیے۔
تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو جو دعوت اصلاح خیر کے پس منظر سے اٹھے ہیں اور وہ سوسائٹی میں پروگریس کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مذہبی لوگوں سے بڑے پیمانے پہ اختلافات اس دور کے جدید پڑھے لکھے طبقات کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، اور بہت سارے اختلافات کی وجوہات اور بنیاد خود مذہبی طبقے نے فراہم کی ہے۔ لیکن دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اب آپ روتے رہیں اور رو رو کے واویلا کریں اور بتائیں کہ یہ کتنے فرسودہ دقیانوس لوگ ہیں اور ہم کتنے روشن خیال ہیں، اور ان کے ہاں دیکھیں یہ اتنے کنزرویٹو ہیں، یہ ان کا فکری تضاد ہے، تو اس سے منفیت پیدا ہوتی ہے، اور منفیت کبھی بھی تعمیر کا کام نہیں کرتی، تخریب کا کام کرتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے خود اپنے استاد کی صحبت میں رہ کر، ان کے ساتھ مجھے کم و بیش 15 سال ہونے کو ہے، کہ انہوں نے پورے دین کی فکر جو مسلمانوں کی 14 سالہ مسلم تہذیبی روایت میں پیدا ہوئی تھی، اس کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا۔ تو ان کے ہاں بھی دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، یا تو وہ تنقید ہی کرتے رہتے اور یہ بتاتے رہتے کہ بھائی یہ دیکھیے یہ امت نے اس چیز کو بھی غلط سمجھا، اس چیز کو بھی غلط سمجھا، یہاں بھی غلطی کی۔ لیکن انہوں نے جو طرز عمل اپنایا وہ دوسرا طرز عمل تھا۔ وہ طرز عمل یہ تھا کہ امت نے جو کچھ کیا وہ کیا، ان کے ہاں علم کی فکر کی غلطیاں بھی رہی ہوں گی، لیکن آپ کا اپنا مثبت کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو انہوں نے جس چیز پر زور دیا وہ اپنا مثبت کنٹریبیوشن تھا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ امت نے دین غلط سمجھا ہے، بلکہ جو ان کی نزدیک صحیح دین تھا اس کو سمجھ کے دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اور مجھے گزشتہ کچھ عرصے میں اس کا بڑا احساس بھی ہوا، اندازہ بھی ہوا۔ ہمارے ہاں جو تعمیر کا کام کرنے اٹھتے ہیں لوگ، وہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد سارا کا سارا لائے عمل ہی منفی بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ منفی اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی بد اخلاقی کر رہے ہوتے، نہیں، اورینٹیشن جو ہے وہ منفی ہو جاتی ہے، نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ پھر آپ پازیٹیو کام، مثبت کام کیا ہوتا ہے؟ مثبت کام میں پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا لائحہ عمل بنانا پڑتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے متبادل رستہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن ہے بڑا سبق آموز، اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے وہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کسی استاد نے اپنے طلبہ کو کلاس روم میں یہ کہا کہ میں نے یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس پر ایک لکیر کھینچی ہے، تو اس کو بغیر ہاتھ لگائے کوئی طالب علم چھوٹا کر کے دکھائے۔ تو سارے طلبہ ششدر اور پریشان حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لکیر استاد نے کھینچی ہے، اس کو تو لازماً مٹانا پڑے گا، تو بغیر ہاتھ لگائے اس کو چھوٹا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو طلبہ میں سے ایک ذہین فہیم طالب علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اس جو لکیر استاد نے بنائی تھی اس کے اوپر ایک اس سے بڑی لکیر بنا دی، اور اس نے استاد کو کہا دیکھیں یہ لکیر آپ سے آپ چھوٹی ہو کر، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ اصل میں ایک پورے کے پورے طرز عمل کی غمازی کرتا ہے۔ وہ طرز عمل کیا ہے کہ ہر چیز کی نفی کر کے، ہر چیز کو کاٹ کے، ہر چیز پہ حملہ آور ہو کے، ہر چیز پر براہ راست قابض ہو کے، مقبوض ہو کے، غیظ و غضب کا نشانہ بنا کے چیزوں کی غلطی یا ان کو چھوٹا نہیں ثابت کیا جاتا۔ آپ کو اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ بڑی لکیر بنا دیں، مثبت کام کریں، اس کام کی غلطی آپ سے آپ نمایاں ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آپ نے جو یہ 23 اعتراضات سیریز کی گزشتہ 6 سال، اس میں بھی گاندھی صاحب کا ایک لمبے عرصے تک یہ زاویہ رہا کہ بھئی میں نے اپنی مثبت فکر واضح کر دی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ تقابل کر کے ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو بھی کیوں زیر بحث لے کر آؤں کہ جن معاملات میں میرا اختلاف ہوا ہے اور علماء کرام اس سے اتفاق نہیں رکھتے، تو میں اب آگے بڑھ کے بتاؤں کہ جی ان معاملات میں میرا اختلاف ہے۔ تو ہم نے انہیں راضی کیا، سمجھایا کہ نہیں جی اس معاملے میں یہ نہیں ہو رہا کہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے اختلاف ہے، ہم تو آپ کا علمی سفر دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سینکڑوں گھنٹوں پر محیط انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے اندر بھی کیا کیا؟ اپنا علمی سفر پیش کیا۔ تو مثبت زاویہ نظر بہت بہت ضروری ہے۔ تو اسی پس منظر میں جو آپ نے اصل سوال پوچھا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 1200 سال کا ایک دنیا کے اندر غلبہ حاصل تھا۔ اس غلبے کے نتیجے میں ہماری معاشرت، تہذیب، تاریخ، اس کے اساطیر، ہیروشپ، لٹریچر، یہ سب مرتب ہوا ہے، اور ہم نے دنیا کے اوپر جس طریقے سے آج آپ کو نظر آتا ہے نا، لوگ وائٹ ہاؤس کے چکر لگاتے ہیں، امریکی صدر کسی کانفرنس میں گزرتے ہوئے کسی کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ لے تو خبر بن جاتی ہے، ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو اس سطح پر ہم لوگ فائز تھے۔ 1200 سال تک ہم لوگ فائز تھے، اور یہ جو گلوری تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اب جب یہ خاتمہ ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیے
مولانا حسین مدنی نے کہیں لکھا تھا کہ بر صغیر میں جس وقت انگریز آئے اور یہاں پر جو متول اور آسودہ حال مسلمان تجار اور لوگ تھے، جس طرح سے ان کی جاگیریں چھنی، سامراج نے ہم کو کیسے لوٹا، غالباً ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں رداد ہے. تو اس کے بعد وہ بڑے بڑے جو علمئی اور بڑے بڑے نابغہ لوگ ہوتے تھے، جو قوم کے بڑے زعیم سمجھے جاتے تھے، وہ ذہنی لحاظ سے اگر آپ ان سے گفتگو کریں، اٹھے بیٹھیں، چلے پھرے، تو لگتا تھا کہ ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو گئے، کیونکہ ان کی گرفت میں ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی ہم اتنے آسودہ حال تھے، اللہ نے اتنا ہمیں مال مویشی دیا تھا، اتنی جاگیریں تھیں، اور یکا یک یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. تو مسلمان بطور ایک ملت کے، بطور ایک تہذیب کے 1200 سال کی گلوری لے کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا جب خاتمہ ہوا ہے تو ایک ٹراما کا فیز ہے جس میں وہ ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. اس کو ہمارے استاد نے ایک جملے میں بیان کیا تھا کہ مسلمانوں نے اقتدار میں جینا تو سیکھا ہے، محکوم میں جینا کبھی نہیں سیکھا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ بسا اوقات آپ گھر پہ پرندے رکھتے ہیں، ان پرندوں کو آپ قید کر لیں. ہمارے ہاں ایک طوطا ہوا کرتا تھا، اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا ایک پنجرے میں. تو ایک دن خیال آیا کہ اس کو اڑا دیتے ہیں. جب اس کو اڑانے کے لیے کھولا تو وہ تھوڑا سا اڑا اور گر گیا، اور بلی نے اس پر پنجے جکڑے اور اس کو کھا لیا. تو گویا وہ اڑنا ہی بھول گیا تھا قید میں رہ رہ کے. تو ہم لوگ اقتدار میں رہ رہ کے، اقتدار سے باہر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، محکومی میں بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی گزارا جاتا ہے. اس کو گزارنے کا کوئی قرینہ، کوئی سلیقہ، یہ ہماری یاداشت، ہمارے حافظے میں ہے ہی نہیں. یعنی کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس میں کنڈیشن ہی نہیں کیا. تو اس کشمکش میں، ذہنی کشمکش میں، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے، ہمارے استاد نے اس کا کئی دفعہ حوالہ بھی دیا، جماعت اسلامی کے 29 سال، یوٹیوب پہ موجود ہے، پوری آڈیو میں وہ ریکارڈڈ تحریر ہے. اس کو آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ یا امت کے باقی جو لوگ جنہوں نے عظمت رفتہ کی بازیافت اور مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے لیے جدوجہد کی، اور پھر ان کے ہاں کچھ دینی تعبیرات بھی ڈیولپ ہوئیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے ہے، اور مشرق و مغرب ان کی طاقت میں آنا چاہیے، اور غیر مسلموں کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. تو ان کی بھی اگر آپ گفتگو سنیں، بالخصوص وہ تقریر سنیں، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے ہاں یہ احساس کیسے پیدا ہوا. یعنی جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے اور اب ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں. تو اقبال نے بھی اس کو اپنے جواب شکوہ میں موضوع بنایا ہے. تو اس ٹربل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ٹربل کو سب سے زیادہ جو لوگ گلوریفائی کرتے ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں. کیوں کرتے ہیں گلوریفائی کو؟ میں منفی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پریکٹیکل ریئلٹیز میں جیتے ہیں. سیاستدان ہوں، دانشور ہوں، حکما ہوں، وہ عمل کی دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کی دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ پریکٹیکل ریئلٹی سے الگ کر کے جینے کی ایک دنیا بنا دیتا ہے. آپ جزیرے میں جی رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ پر عام آدمی اور ایک پریکٹیکل آدمی جب کوئی منصوبہ لاعمل بناتا ہے تو اس میں جتنی بھی بلینکس ہوتی ہیں ان کو اپنے علم اور عقل سے فل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ فل نہیں ہوتی تو ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی لاعمل بناتے ہیں تو وہ فل ان دا بلینکس میں ہر جگہ جہاں پر بات بن نہیں رہی ہوتی تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور مسلمانوں کی جو ماضی کے اندر کچھ ایک رہی ہے ہمت، فتوت، جوش، جذبہ، بہادری، فتح، اس سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یاد اچھی طرح بار ایک بزرگ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور پاکستان کے سب سے بڑے عالم تھے ایک طرح سے، آپ اس جس عہد میں وہ رہے. تو جس وقت امریکہ نے حملہ کیا عراق کے اوپر تو میں ان کے پاس تھا، اور بی بی سی کا سہربین میں سن رہا تھا، اور میں ان کو بتا رہا تھا. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی اب فوجیں کہاں داخل ہوئیں، اب کہاں پہنچی، اب کہاں پہنچی. تو میں نے ان کو بتایا نا کہ وہ تو بغداد میں داخل ہو گئی ہیں، اور اب وہ اسلحہ لے کے نظر آ رہی ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں، اور یہ سب. تو آخر میں جب وہ بیچارے بہت فرسٹریٹ ہو گئے نا، جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب تو عراق پہ حملہ ہو گیا، تو انہوں نے آخر میں تنگ آ کر کہا، انہوں نے کہا یہ اب آگے تو ان مجاہدین کو چاہیے کہ ان کنبختوں سے ان کی بندوقیں چھین کے ان پہ حملہ کرتے. یعنی ان کے خیال میں اس کا بھی امکان موجود تھا کہ ایک طرف نہتے لوگ ہیں اور دوسری طرف دنیا کی طاقتور ترین فوج اسلحہ لے کر آئی ہے. تو اب وہ اپنی وہ جو جوش اور جذبہ اور حوصلہ اور ولولہ ہے اس میں وہ مسلمانوں کو یہ تجویز کر رہے ہیں، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں
کہ انہی کا اسلحہ چھین کے انہی پہ حملہ آور ہو جاؤ. وہ اسلحہ چھیننا آسان کام ہے. تو میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ آئیڈیاز کے اندر ان چیزوں کو اس طرح سے فل کرتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ پریکٹیکل ریئلٹی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی مذہبی لوگ ظاہری بات ہے مسجدوں کے اندر ان کی رسائی ہے، عام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. تو یہ اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس دنیا میں ان کے مطابق ابھی ہمیں شکست نہیں ہوئی، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اگر تھوڑا سا مسلمان حکمران مل کر، عام عوام مل کر حب الوطنی اور جذبہ حریت اور ان چیزوں کا سہارا لے اور دین کی نصرت کا جذبہ ان میں پیدا ہو، جذبہ جہاد پیدا ہو، تو وہ پھر سے اسی طرح سے فتح کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. تو اس پس منظر میں ایک ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوا ہے. اس ڈاکٹرائن کے اندر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹرائن اس دور کا ڈاکٹرائن ہے کہ جب فتح و شکست کی نفسیات میں آپ جیتے تھے. تو جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ اصل میں آپ کا دشمن ہے. تو دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاحات جو ہمارے فقہ میں آتی ہیں وہ بالکل اسی پس منظر میں. یہ کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہے، سیاسی اصطلاحات ہیں. یعنی یا تو ہم ہوں گے تو اسلام کا امن کا گہوارہ اور جگہ ہوگی، یا مخالفین ہوں گے تو دارالحرب ہوگا، یا وہ ہم سے معاہدہ کر کر ذمہ بن کر ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے تو پھر وہ دارالامن ہو جائے گا کہ وہاں پر ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا. تو اس پس منظر میں یہ جو کچھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر مختلف زبانوں، نسلوں، رنگوں اور مذاہب کے لوگوں کے اختلاط سے ممالک بن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریاست خود اتنی منظم ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنا ایک باقاعدہ قائم بالذات وجود رکھتی ہے. یعنی اس کے اندر مستقل ادارے ہیں جو کہیں بھی نہیں جاتے اور وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. وہ عدلیہ ہے، وہ مقننہ تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اس مقننہ کو چلانے والی ایک بیوروکریسی ہے، وہ مستقل بالذات وہاں پہ موجود ہے. پھر فوج ہے. تو اب ریاست کی وہ شکل ہی نہیں رہی جو پہلے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ کی فوج ہے، وہ جنرل مقرر کرتا ہے. اب کیا ہے، اب فوج منظم ادارے کی صورت میں خود کھڑی ہوئی ہے، اور پھر بیوروکریسی عدلیہ خود منظم ادارے کے طور پر اقتدار کو چلانے کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے عدلیہ ہے. تو اس سب میں یہ تبدیلی کہ عوام براہ راست منتخب کرتے ایک نمائندوں کو، وہ آتا ہے ان تینوں اداروں کے ساتھ مل کے حکومت چلاتا ہے. اس کے اندر دنیا میں جو قانون کی بنیاد اور سماج کے اندر پروگرس ہوئی ہے کہ ریاست میں قانون سازی کا حق کیسے پیدا ہوتا ہے، ٹیکسیشن کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، پھر عالمی برادری جس طریقے سے گلوبل ولیج بن گئی ہے، لوگوں پر انحصار ہے اور ملک نہیں چل سکتے، ان سب کے لیے کچھ ایسے بنیادی ادارے بن گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ IMF ہے، فیڈرل ریزرو ہے. یہ چیزیں جو ملکوں کی معیشت پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو 10,000 نئے امکانات ہیں جو بدلتی ہوئی دنیا میں پیدا ہوئے. تو اب ان نئے امکانات کو یا تو آپ کو تسلیم کرنا ہے. اگر آپ تسلیم کریں گے تو پھر اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس نئے سیٹ اپ کے اندر، یہ نئے ورلڈ آرڈر کے اندر آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو پھر اس پوزیشن کو بھی ماننا پڑے گا کہ آپ اصل میں عالمی طاقتوں کے رہین منت ہو کر ایک نیم خود مختاری کی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کمپرومائز ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑ جائے کہ بھئی آپ نیم خود مختار ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، سائلوز میں جیتے ہیں، اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں. آپ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کا ایک پورا ریاست، سلطنت، مدرسہ ہے، آپ کو لگتا ہے یہی پوری دنیا ہے. اچھا، آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ایک خطہ ملا، وہاں کا آئین دستور تبدیل کیا اسلام کے نام پر ہے، آپ کو لگتا ہے یہی ہم پوری طرح سے آزاد ہیں. وہ ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے بعد کچھ کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک امریکہ کی کال آتی ہے کہ بھئی یہ تو ہم جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں شامل ہو. تو سیاستدان، حکمران وہ پریکٹیکل ریئلٹی پہ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی ہم آزاد نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی خودی نہیں ہے، کوئی ہم بالکل دنیا کے اندر خود مختار نہیں ہے. وہ پریکٹیکل ان چیزوں پر چلتے ہیں. علماء اس کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں، یہ تو مغرب کے بٹھائے ہوئے حکمران ہیں، بزدل ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں ان کے ہاں یہ نیریٹیوز بنتے ہیں. تو ان کے لیے تو ان کو تو یہ کہ نیو یارک کے اندر کوئی مسلمان میئر بن جائے، اس پر خوشی مسرت تہنیت تو بہت دور کی بات ہے. وہ پاکستان کے اندر لوگوں کے ووٹوں سے کوئی شخص آ جائے جس کو سورہ فاتحہ اس طرح تلفظ و مخارج سے نہ پڑھنی آتی رہو، وہ اس سے بڑا ڈرامہ ہے ان کے لیے. کیونکہ وہ آگے بڑھ کر حق حکمرانی کن کو حاصل ہے، وہ تو چونکہ 1200 سال جو لوگ رہے ہیں انہوں نے مذہبی لوگوں کو اقتدار میں ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن وہ سب اپنے تشخص کے اعتبار سے تو مذہبی تھے. ریاستیں بھی مذہبی تھی اور ریاست ہی کا مذہب ہوتا تھا. اور ریاست کے اندر اقتدار پر قبضہ کیسے حاصل ہوتا تھا،
تسلط کے ذریعے، جنگ کر کے. تو یہ سب دنیا نئی دنیا ہے کہ یہ پرامن نقل انتقال بھی ہو رہا ہے، مستقل ریاستی ادارے بھی موجود ہیں، ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، وہاں پر اتنے مختلف خیالات کے لوگ آ گئے ہیں، رنگ نسل مذہب کے، کہ وہ سب مل کے جی رہے ہیں اور وہ سب مل کر اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور سب مل کے اپنے حکمران، اور حکمرانوں کے انتخاب میں وہ اس سے بالا ہو گئے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ کسی خاص نظریے کو کریں گے. کیونکہ زہران ممدانی ہو یا کوئی اور، اس نے آگے نیو یارک میں جمعہ نہیں پڑھانا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے، وہ تو دیکھیں گے افادیت کیا ہے، کون شخص اس کا اہل ہے. تو اس کشمکش کے اندر آپ کو جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ دنیا بھر میں یا عمرانی ڈیولپمنٹ، تبدیلی نظر آتی ہے دنیا کے نقشے پہ، تو آپ کو مذہبی طبقات کے ہاں ریزسٹنس نظر آتی ہے اس کے بارے میں. مسلمانوں کو وہ متنبع کرتے ہیں بھئی یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو اس کی وجہ یہ ہے. تو اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے، جب تک ایجوکیٹ نہیں کرتے اس پہ کہ مسلمانوں کو اگلے 100 سال 50 سال 200 سال محکومی میں جینے کا کرینہ پائے، اور اس کے بھی نارمز ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑی عزت اور وقار کے ساتھ جیا جاتا ہے. لیکن پھر اس میں کیا ہوتا ہے، یہ رخ باہر کے بجائے داخل پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تعمیر پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے اوپر آدمی بھروسہ کر کے امکانات تلاش کرتا ہے. مسلمان ممالک نے امکانات تلاش کیے، ملیشیا نے کیے، ترکی نے کیے، اور یہ عرب ممالک جو آپ کو مڈل ایسٹ کے نظر آتے ہیں انہوں نے کیے. لیکن آپ مذہبی طبقات کی نظر سے دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دین سے دور ہوئے ہوئے ہیں اور مغرب کے اعلی کار ہیں، وہ آ کر وہاں بٹھا دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے جس طریقے سے یہ جو پروگریسو مسلم نیشنز ہیں ان کو حکمرانوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس محکومی کے دور میں کروڑوں پر مشتمل مسلمان امت کے مختلف طبقات کو خوشحالی میں زندگی جینے کا کرینہ پیدا کر دیا. کانفلکٹ اور مزاحمت کو چھوڑ کے ان کو ان کی بقا کی ضمانت دی. ان کے ملکوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آپ ان کے انفراسٹرکچر دیکھیں، صحت کے معاملات دیکھیں. لیکن مذہبی طبقات کیسے دیکھیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، جھوپڑیوں میں بھی رہا جا سکتا تھا، لیکن ہونی ہماری حکومت چاہیے تھی، غلبہ ہمارا ہونا چاہیے تھا. کال واشنگٹن سے اس طرح ہمیں آتی ہے، ہم یہاں سے کال کر کے دنیا کو بتاتے کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلو. تو اس پس منظر میں ان کے ہاں یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو اگر ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، مذہبی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بدلتے ہوئے حالات کی رت کو سمجھنا سیکھیں. ایک رخ پہ رہتا نہیں فطرت کا فسانہ، رفتار بدلتے ہوئے چلتا ہے زمانہ. تو یہ جو زمانے کی رفتار بدل رہی ہے اس کو پہچانیں. اور امام محمد بن حسن شیبانی کا قول ہے کہ ومن لم یعرف عرف زمانہ فہو جاہل، کہ جو زمانے کی رت کو نہیں سمجھتا وہ بالکل غفلت میں پڑا ہوا. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ اگر ہمیں پھر سے دنیا کے اندر کچھ اپنی اہمیت بڑھانی ہے تو کون کون سے طریقے ہیں. پہلے ہمیں کون سی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم اپنی تعمیر پر توجہ دیں، اور اس کے بعد جو آج ہم سپر پاور بننے کے خواب دیکھتے ہیں یہ خواب ہمارا پورا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے. ہم اب چلتے ہیں پبلک کے سوالات کی طرف. تو دیکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات مختصر رکھیں یہاں پر، اور اس کے بعد میں 1 بائی 1 آپ سب بھائیوں کو لیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمایوں مجید بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن الیاس. وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں، ویڈیوز تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور استاد محترم کی بھی. تو میں کشمیر سے ہوں سر. تو میرا سوال سر مختصر سا سوال ہے. جب بھی ہم گاڈ ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں سب، تو سائنس، اگر ہم سائنس کی بات کریں یا لاجک منطق کی بات کریں تو اس سے ہم یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹنس، ان کا جو وجود ہے. اگر ہم موٹے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، گاڈ جو ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کا ایک کریٹر ہے، ایک ماسٹر ہے. تو اس پر آپ کی وضاحت چاہیے سر. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا بلیف ہے، ہمارا فیتھ ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ فیتھ بغیر کسی عقلی دلیل کے نہیں ہے. ہمارے اس فیتھ کے پیچھے ایک شعوری عمل ہے، ایک ریشنیل ہے، ایک بنیاد ہے. ایک ہوتا ہے توہم، آپ نے
ایک خیال کر لیا، آپ کے ذہن میں ایک الجھن کی سلجھن ہو گئی. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عقلی قرائن ہیں، اس کے بعد بہت ساری بنیادیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کسی چیز کو بلیو کرتے ہیں. تو یقیناً خدا پہ ہمارا فیتھ ہے، ہم بن دیکھے اس کو مانتے ہیں. قرآن مجید نے جس وقت آغاز کیا ہے اپنی دعوت کا تو کیا فرمایا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. بالغیب کا مطلب کیا؟ غیب میں ہوتے ہوئے، گویا وہ حصی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر ماننے کا مطالبہ نہیں کرتے کہ جب تک ہمارے حواس اس کو گرفت میں نہ لے لیں، یا تجربے کی سطح پر جس طرح معمل میں، لیبارٹری میں ہم مختلف چیزوں کا مشاہدہ کر کے خود بھی دیکھتے ہیں، دنیا کو بھی دکھا سکتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں اگر ان کو سامنے دکھا دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا، بھینس کو بھی اگر آپ کوئی چیز دکھا کر منوانا چاہیں تو وہ مان لیتی ہے. انسان تو انسان ہے، انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ بن دیکھے مانتا ہے، بے سمجھے نہیں مانتا. تو خدا ہے، ہمارا اس پر فیتھ ہے، بلیف ہے، بے سمجھے نہیں ہے، علمی اور عقلی بنیادوں پر ہے. ہم مخلوق ہیں تو ہمارا کوئی بنانے والا ہوگا. عقل ہمیں یہاں تک لے گئی. انبیاء کی خبر نے ہماری اس فطری عرش کی تصدیق بھی کی، اور پھر اس خبر کا انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ماورا کی خبر ہے. اس سے ہم خدا کے ہونے پر عقلی طور پر یقین رکھتے ہیں. جی، ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں رمضان بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ سپوز کریں، آپ امیجن کریں کہ ایک نیشن ہے، ایک کنٹری ہے، اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ کسی اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا مفتی اٹھتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے اسلامک شریعت کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ ایک اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو وہاں پہ اگر ہم یعنی سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھے اور پریزنٹ سینیریو کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے کہ اس وقت جو وہاں پہ یعنی موومنٹ یعنی ایسٹیبلشڈ ہے، جیسے سیکولرزم، لبرلزم، ہم انہی سرکمسٹانسز کے تحت جو ہے وہ جیے؟ آپ اگر کسی ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال دے دیں. مطلب پاکستان ہے، اگر اکثریت کسی ایک مذہبی طبقے کی ہے اور وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جی ایگزامپل. انڈیا ایک سیکولر جو ہے وہ کنٹری ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی مفتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اسلامک شریعت کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے کسی اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ، یعنی ادر دین اسلام، تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اسلام یعنی کریڈیبل نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت آتی ہے وہ تو ہم لوگ کو لمحہ قتل کر دیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو وہاں پہ سیکولر کنٹری ہے اس کے اندر ہم سیکولرزم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ رہنے دے یا نہیں رہنے دے؟ کوئی اگر عالم اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ دعویٰ اپنی ذات میں فاسد دعویٰ ہے. اس لیے کہ اسلامی شریعت کے دو حصے ہیں. ایک شریعت کے وہ احکامات ہیں جو فرد کو بطور فرد دیے گئے ہیں، اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، چاہے میں مسلمان ملک کے اندر ہوں، سیکولر ملک کے اندر ہوں، دارالکفر میں ہوں، دارالحرب میں ہوں، دارالاسلام میں ہوں. وہ شریعت کے احکامات مجھ سے متعلق ہوتے ہیں. میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے نیک اعمال اپنانے ہیں، میں نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے. نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، معاشرت کے معاملات ہیں، جو بھی اور اللہ کی ہدایات ہیں، تو اس پر میں نے عمل کرنا ہے. اس میں تو مجھے کھڑے ہو کر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں شریعت نافذ کر رہا ہوں. وہ احکامات ہی مجھ سے متعلق ہوتے ہیں. اور شریعت کے دوسری نوعیت کے احکامات وہ احکامات ہیں جو نظم اجتماعی کو، معاشرے کو دیے گئے ہیں، یعنی وہ معاشرے کی سطح پر روبہ عمل ہوں گے. تو معاشرے کی سطح پر وہ کب روبہ عمل ہوں گے؟ جس وقت معاشرہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ وہاں پر ریاست، حکومت، قیادت، سیادت کی جگہ پر آ گیا ہے. مثلا اگر مسلمانوں کو وہاں حکومت حاصل ہوگی تو حاصل ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شریعت اسلامی نے مسلمان حکمران یا مسلمان معاشرے سے قائم کر دی ہیں. اگر وہ نہیں حاصل ہوگی تو وہ شریعت کے احکامات اس سے متعلق ہی نہیں ہو سکتے. تو جو مفتی صاحب ہیں ان کو شریعت کے نفاذ کے بجائے وہاں پر کھڑے ہو کے جو پہلا کام کرنا ہے وہ طاقت کا حصول ہے، اور وہ طاقت کا حصول شریعت کی بنیاد یہ شرط نہیں ہے. دین اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو اقتدار حاصل نہ ہو کسی جگہ پر اس وقت تک شریعت کے احکامات آپ سے متعلق نہیں ہوتے.
اس نے تو یہ کہا ہے کہ جو تمہاری صورتحال ہوگی اس میں جو شریعت کی ہدایات ہے ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال مقابل کی دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر حکومت حاصل ہے۔ اب شریعت کے وہ تمام احکامات جو ریاست اور سیاست سے متعلق ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں سے متعلق ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حدود کے یہ معاملات کرنے ہیں، ریاست نے دین کے معاملات میں یہ کرنا ہے، وہ سب کا سب کرنے کے حکمران پابند ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہاں تو ان کو حکومت سیادت قیادت حاصل ہے، ان کو یہ کرنا ہے، ان کو توجہ دلائی جائے گی کہ آپ یہ کام کریں، لیکن جہاں پر یہ حاصل نہیں ہے وہاں پر شریعت نے مجھے پابند نہیں کیا کہ پہلے طاقت حاصل کرو اور پھر اس کے بعد شریعت کے نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرو۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ دین مجھے کہے کہ پہلے تم لازماً مال کماؤ، مال کمانا فرض ہے، پھر اس کے بعد میں تم سے اس میں زکوٰۃ وصول کروں گا۔ نہیں، وہ کہتا ہے اگر مال ہے تمہارے پاس تو پھر زکوٰۃ دو، تو اگر تمہیں وہاں پر اقتدار حکومت حاصل ہے تو پھر شریعت کے احکامات تم سے متعلق ہو جائیں گے۔ تو ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک ہو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ آپ ہیں کون بھائی؟ شریعت اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کس کو دیا گیا ہے اور کب دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میری ابھی مثال کے طور پر شادی نہیں ہوئی اور میں نے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو منسلک ہی نہیں کیا، آپ آ کر مجھ سے مطالبہ کریں کہ بچوں کی تربیت چونکہ بڑی ضروری ہے اس لیے لازمی تم شادی کرو۔ بھائی شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو شریعت مجھے کہے گی کہ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہیں پر مجھے اقتدار حاصل ہی نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنا، اس کی پہلے بنا استدلال سامنے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں اقتدار حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے میری شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو 23 اعتراضات سیریز میں مسلمان 3 استدلالات پیش کرتے ہیں اس ضمن میں کہ نہیں یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کا پہلا استدلال امر بالمعروف کی جو دین کی ہدایت ہے اس سے ہوتا ہے۔ دوسرا استدلال ان کے ہاں خلافت سے متعلق جو روایات یا قرآن کے اندر بات آئی ہے اس سے ہوتا ہے، اور تیسرا استدلال ان کا اقامت دین کی قرآن مجید میں ایک اصطلاح آئی ہے اس سے ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اپنے محل میں بالکل درست ہیں، لیکن ان سے جو تصورات مسلمان علماء نے سمجھے ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق، ہمارے مدرسہ فراہی کے اکابر اساتذہ نے اس کو واضح کیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ ان کی صحیح درست تفہیم کیا ہے اس کو اگر آپ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو 23 اعتراضات سیریز میں ریاست اور سیاست کے زیر عنوان 10-12 قسطوں میں ہم نے ان کو بیان کیا، اس کو سن لیں۔ چنانچہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے، جس بھی کنڈیشن، یہ دین کا ہمارا اعجاز ہے، حسن ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کا دین آپ کو ایک زندہ ہدایت کے طور پر آپ سے متعلق رہتا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کا جواب بالکل واضح ہے۔ رمضان بھائی ہم آپ سے بھی اجازت لینا چاہیں گے، نیکسٹ کالر ہم پھر سے ٹروتھ سیکر کے نام سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اسم بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وہ پولیٹیکل سوال ہے۔ آپ کی کچھ عامر صاحب کی اور آپ کی کچھ تقاریر کے اندر، لیکچرز کے اندر مجھے یہ تاثر ملا ہے جیسے کہ آپ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اینٹی عمران خان ہے، یعنی اس میں یعنی کچھ مجھے ایسا تاثر ملا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ خاص سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں آپ کے کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر لاسٹ ایئر جب غامدی صاحب کا ایک انٹرویو تھا پروفیسر جاوید احمد نام ان کا پروفیسر صاحب ہے، تو اس انٹرویو میں غامدی صاحب نے اپنے اصول کے برخلاف عمران خان صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ایک یعنی وہ مہرے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہا۔ میرا سب سے آپ سے سوال ہے کہ آپ کا، میں ظاہر ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ آپ کو دیکھا پڑھا بھی ہوا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اس اصول میں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا اپنے اصول کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کسی شخصیت کا نام لے کر اس پر تنقید نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس اس حد تک
کہ یہ مطلب وہ چونکہ وہ نام ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ اپنے سسول سے آپ نے انحراف کیا کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے عموماً. جی تھینک یو. جی دو چیزیں ہیں میرے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جو روزمرہ کی عملی سیاست ہے اس کے اندر بھی غامدی صاحب کا طریقہ کار اسوہ تو یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو زیر بحث نہیں لاتے. ان کے ہاں چیزیں ایک خاص پس منظر میں اور ایک خاص وجہ سے زیر بحث آتی ہیں. دنیا کے اندر مختلف طبقات اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. مذہبی طبقات بھی ہیں، سیاسی طبقات بھی ہیں، سماجی طبقات بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. لیکن دین کا ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے ظاہری بات ہے کریکٹرز ہی سے صدور ہوتا ہے. ان کے اعمال ہیں، ان کے افکار ہیں، لیکن اس مسئلے کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی اخلاقی مسئلہ وہ بنے گا، کوئی دینی مسئلہ وہ بنے گا، کوئی قانونی مسئلہ وہ بنے گا. تو اس پس منظر میں چیزیں زیر بحث آتی ہیں. اور یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی فرد کے متعلق اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے تو پھر عدالت کی سطح پر آدمی کو تیار ہو کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ فرد کے بارے میں زبان کھول رہا ہے. اور فرد کے بارے میں نام لے کر بات کرنا یہ طریقہ کار بالخصوص ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہم لوگ اس کو درست بھی نہیں سمجھتے اور مجھے لگتا ہے کہ دینی لوگوں کو اس سے بالاتر ہو کے ایشوز کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، افراد کے اوپر بات چیت نہیں کرنی چاہیے. تاہم جس چیز کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ غامدی صاحب ایک امر واقعی کو بیان کر رہے ہیں، اور امر واقعی کو بیان کرنے میں اگر کوئی کریکٹر زیر بحث آتا ہے تو وہ کسی فرد کے اوپر تبصرہ نہیں ہے، وہ حقائق کی معرفت لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ملا عمر نے کیا کیا ہے. تو اب آپ جب اس کو زیر بحث لے کر آتے ہیں تو اس میں کوئی ملا عمر کی ذات کو ہدف تنقید بنانا پیش نظر نہیں ہے. یہ بیان واقعہ ہے کہ وہاں پر کابل کی حکمرانی ملا عمر نے کس طریقے سے حاصل کی. یہ اور بہت سارے حوادث ہوتے ہیں، کچھ موجودہ دور کے ہوتے ہیں، کچھ سامنے کے ہوتے ہیں، کچھ تاریخ کے ہوتے ہیں. اس میں افراد کو آپ زیر بحث لاتے ہیں تو وہ زیر بحث لانا کسی شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرنا نہیں ہوتا، کسی شخص پر کوئی متعین الزام لگانا نہیں ہوتا، وہ امر واقعی کا بیان ہوتا ہے. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ غامدی صاحب نے مثال کے طور پر یہ چیز بیان کی ہے کہ ہماری فوج نے 2 پروجیکٹس بنائے، دونوں ناکام ہوئے، ایک طالبان کا اور دوسرا خان صاحب کا، تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ غامدی صاحب نے جو فیکٹ بیان کیا ہے یہ فیکٹ درست نہیں ہے اور یہ خلاف حقیقت ہے. طالبان سے بھی ہماری ریاست کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، یا مثال کے طور پہ طالبان کی حد تک اتفاق ہے تو اگلی بات سے اختلاف کر دیں، تو یہ حق اختلاف آپ رکھتے ہیں. لیکن اس حق اختلاف کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے یا کسی صاحب علم سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنی معرفت میں جب حقائق کو بیان کرے تو وہ اس میں کسی چیز کو جو اس کے نزدیک امر واقعی ہے، ایک وجودی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو خود وہ شخص اور وہ طبقہ جس کی نسبت سے کہا جا رہا ہے دونوں تسلیم کرتے ہیں. شاید ان دونوں کے ماننے والے تسلیم نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ چیزوں کو کبھی بھی استدلال پر، حقیقت پر نہیں مانتے. بھی دیکھیے میں نے یہاں بھی ایک تبصرہ کیا ہے اور یہ تبصرہ میرے مشاہدات پر مبنی، آپ کو اس سے بھی اختلاف کا حق ہے. لیکن جس طرح آپ کو اختلاف کا حق ہے تو یہ حق کے اختلاف اب ہم سے بھی نہ چھینیں. یعنی ہمیں بھی یہ حق ہے کہنے کا کہ ہمارے ملک کے اندر ریاست کی سطح پر اور یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں اپنی اساس میں تو یہ اخلاقی جرائم ہے. یہ اخلاقی جرائم ہے اس لیے کہ ہمارا ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے دستور اور آئین. اس آئین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس دستور کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے مسلمان معاشرے کے لیے. اگر مسلمان علماء اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو آسمان سے فرشتے اتر کے مسلمانوں کو توجہ دلائیں گے، یاد دہانی کروائیں گے. تو نہ یہ کسی سیاسی شخصیت کو زیر بحث لانا ہے، نہ روزمرہ کی سیاست میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ امر واقعی کا بیان ہے، اور امر واقعی جو ہوتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا. چنانچہ آج کوئی مانے یا نہ مانے، جو کچھ طالبان کی تاریخ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. بلکہ ہمارے ملک کے سربراہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کو انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے تسلیم کیا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں یا غامدی صاحب یا کوئی اور شخص کسی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے. کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو اسٹیبلش فیکٹ بنا کر خود ان کے کریکٹرز تسلیم کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس پر آپ اختلاف کریں، آپ کو بھی حق ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ بھئی یہ جو غامدی صاحب نے بات کی ہے ہمارے لیڈر کے پس منظر میں، تو یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اور اس کے تار و پود بکھیر دیں آپ دنیا میں جائیں اور کہیے کہ غامدی صاحب نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے، مجھے تو ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے، مجھے دلچسپی غامدی صاحب کے ساتھ ہے، مجھے دلچسپی اصل میں اصولوں کے ساتھ ہے. جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اپنے ایک اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ خود بتایا ہے نہیں، کیا اصول ہے کہ عمران خان صاحب وہ اصول کیا یہ ہے؟ کہ آپ کسی اصول نہیں، وہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. کسی شخص پر تنقید کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر متعین کوئی الزام ہے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ بغیر نام لیے کرتے، یہ بھی ایک وقار. اور کوئی اگر نام لے کے کرتا ہے کوئی آدمی، اس کو بھی میں کوئی ناجائز تو نہیں سمجھتا، کوئی نام لے کے کرنا چاہے. ہمارا اصول ہے نا کہ ہم نام نہیں لیتے. ہم نے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب آپ انہوں نے گفتگو کی ہے، آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات میں مجھے اگر وضاحت کا موقع دیں. پہلے دیکھیں ہر چیز کو اس کے اپنے استدلال کے پس منظر میں دیکھیں. یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرنی. میں ویسے پوچھتا ہوں آپ سے، کہیں یعنی اصول کی بنیاد یہ علم اور عقل ہوں گے یا اخلاق ہوں گے؟ قرآن مجید نے ابو لہب کا نام لے کر ایک چیز بیان کی. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے یہ اس کو الگ سے اسٹیبلش کر لیں کہ دنیا میں کسی معاملے میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے پیچھے کوئی اخلاقی، علمی، فکری اصول ہے. آپ اس میں تفریق کریں گے، ہاں باقی تمام معاملات میں لے لو، پولیٹیکل معاملات میں نہیں لیا سکتا، تو میں پھر اگلا سوال کروں گا کہ اس کا ریشنیل بتائیں، کیا ریشنیل ہے اس کا؟ وہ یہ نہیں ہے. میرا ریشنیل غامدی صاحب کی اپنی گفتگو کے اوپر مبنی ہے کہ انہوں نے بارہا ایسے موقعوں پر جہاں پر کسی کا نام لیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ذاکر نائک صاحب کا نام لیا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نام نہ لیا کریں، آپ جنرل. اس لیے کہ ان کی نسبت سے ایک شخص متعین بات غامدی صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے. وہ بات انہوں نے براہ راست اس شخص کی نسبت سے نہیں سنی، انہوں نے براہ راست اس کی نسبت سے وہ چیز نہیں سنی. اس لیے ضروری ہے جی، انہوں نے جس نسبت سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے طاقتور مسلح افواج نے 2 منصوبے بنائے ہیں قریب عہد کے اندر، دونوں ناکام ہوئے ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کسی شخص پر کوئی متعین الزام نہیں ہے. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت بات کی ہے. بھائی اس کے اندر ایک شخص زیر بحث آیا ہے کریکٹر کے، آپ نے طالبان کا نام لیا، اس پر تو آپ نے اعتراض نہیں کیا. کیا انہوں نے اپنا الزام تسلیم کر لیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں واقعی ان کا، اس کا مطلب بس بات واضح ہو گئی نا، بات واضح ہو گئی. آپ کا اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جو غامدی صاحب نے ایک حقیقت کو حقیقت کے طور پہ پیش کیا، آپ کے نزدیک وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ہے نا آپ کا تردد، کیونکہ وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا. عمران خان ماننے سے انکار کر رہے ہیں. بات بالکل واضح ہو گئی. تو بات سیدھی کرنی چاہیے آدمی کو، بھائی سیدھی بات کرنی چاہیے. نام لینا یا نہ لینا زیر بحث نہیں ہے. وہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہتے کہ ہماری فوج نے 2 منصوبے بنائے، ایک طالبان کے بارے میں اور ایک سیاسی منصوبہ حال میں سامنے آیا ہے، تو وہاں نام نہ لیا جاتا، تب بھی آپ آ کر یہ کہتے کہ بھائی یہ زیر بحث تو یہی ہے. تو وہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس واقعے کے بیان پر ہے کہ یہ ٹھیک چیز بیان نہیں ہوئی. خان صاحب اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو غامدی صاحب سے یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے. آپ یہ کہیے کہ بھائی مثال کے طور پر یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ فوج نے ان حالیہ برسوں میں یہ پورا سیاسی ایجنڈا منصوبہ بنا کر جو اس وقت کی منتخب حکومتیں تھیں ان کو گرا کر ایک شخص کو حکمرانی کے لیے سازگار بنایا ماحول کا، اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے، اس کی اپنے کوئی وہ نہیں تھی ایبیلٹی. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث ان اداروں کی نفسیات تھی جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو اس پر اگر اختلاف ہے تو آپ کو حق ہے اختلاف کا، آپ سے کون یہ حق کے اختلاف چھینتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ کو یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کو جتنا ہم سن، غامدی صاحب کو میرے بھائی ہر آدمی سنتا ہے اس وقت تک جس وقت تک وہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں پہ پورا اترتے ہیں. مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں غامدی صاحب کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ جو انہوں نے ایک دینی بات کی ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار، اس کو ٹھیک کروائیں آپ ان سے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ انسانی سینے میں سور کا دل، باقی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں.
وہ بھائی جس آدمی کی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں ذرا اس کی ان باتوں پہ بھی توجہ کریں جو آپ کی قائم شدہ تصورات کے خلاف جاتی ہیں، کبھی ان چیزوں پر بھی توجہ کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو بڑی کشادہ ظرفی کے ساتھ غامدی صاحب کی تنقیدیں سنتے تھے ہر پہلو سے، یعنی آج بھی اس میں سے کسی طبقے کو جس وقت، کیونکہ ایک طبقہ اس وقت زیر عتاب ہے نا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ یہی باتیں دوسرے طبقات کے بارے میں کہیں۔ میں روز ملتا ہوں لوگوں سے، روز ملتا ہوں، 20 لوگوں سے ملتا ہوں، مہینے میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں، یعنی یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کل یہاں بیٹھ کر کہہ دیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر کہہ دیں کسی ایک سیاستدان کا نام لے کے کہ وہ تو چور ہے، آپ دیکھیں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تالیاں پیٹیں گے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ میں بطور اینکر کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں، مجھے لوگ فون کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کروائیں کہ وہ چور ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے نام شام، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہمارے، اور یہ یہاں پر ہوتا ہے مذہبی طبقات میں، مذہبی نیریٹیوز میں ہوتا ہے، جو ہمارے قائم شدہ تصورات ہیں ہماری، چونکہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہیں وہ کوئی استدلالی ریشنل پروسیس پہ نہیں بنی ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ ہماری انسپریشن پرسنالٹیز کا کرزما بنتا ہے، اس سے پھر خیالات بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، افکار بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، نظریہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں ہماری محبوب شخصیت، چونکہ ہم نے اس کو، اور یہ میں آپ کو دیانتداری سے، میں خود مذہبی طبقات سے اٹھا ہوں، میں آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لوگوں کی نفسیات، یعنی ہم نے ہیروز بنائے ہوتے ہیں، اور ہیروز کو اگر آپ اس جگہ پر لے آئے نا کہ وہ انسان بھی ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ہیرو شپ کا کسر ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو پھر وہ آپ کو نارمل انسانوں کے ساتھ آپ کو ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کھڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ میں آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں غامدی صاحب کو کم از کم پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں، تو میں کسی سیاسی میری وابستگی نہ ہے، نہ عمران خان سے مجھے کوئی دلچسپی ہے، مجھے اصل میں دلچسپی غامدی صاحب سے ہے۔ جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب شاید اپنی کسی بات سے سائڈ پہ ہو گئے تو مجھے تب محسوس ہوا کہ، ورنہ آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ میں سیاسی اس پہ بھی ذرا درد دل کے ساتھ، میں عمران خان بھی آ جائے وہ غامدی صاحب کے قدموں پہ قربان کر دیں، اس پہ بھی درد دل کے ساتھ غور کریں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں اس قدر محتاط ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا، وہ بیان واقعہ کے طور پہ جب کچھ حقائق بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے۔ وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ دیکھو اس طریقے سے تباہی بربادی آتی ہے، یہ کام مت کرو، ان لوگوں کو بھی بتائے جو پروجیکٹس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتیں آگے بڑھتی ہیں 20 30 سال کی محنت سے، اور پھر کیسے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اتنی ہمدردی اور حسن ظن ہے تو ان امور پر بھی غور کریں جو بیان کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ایک شخص سے آپ کو ہے تو یہ سوچیں کہ اس کو کوئی ذہنی اختلال نہیں ہو گیا، نہ وہ کسی آدمی سے، ان کے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ذاتی طور پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے، ہمارے سننے والوں میں امریکہ میں، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جہاں میں گیا ہوں، میں لوگوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے، میل ملاقات، میں 90% نہیں کہتا، 95% نہیں کہتا، 99% اوورسیز، پاکستان میں شاید مختلف فیگر، 99% وہ خان صاحب کے محبین ہیں، ہمیں سننے والے، ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے، ان کی قیادت کی سب ہیں۔ لیکن ایک شخص جو حق بیان کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کا دیکھیے صداقت اور دیانت، کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سننے والوں کی اکثریت کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتا ہے، اگرچہ اس کے سننے والوں کو گراں گزرے، اس کے محبین کو گراں گزرے۔ تو انہوں نے کبھی کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور جب کبھی ذات کو غلط ہدف بنایا گیا تو نام لے کے تردید کی ہے۔ آج تک میں نے غامدی صاحب کے ساتھ 15 سال کا وقت ان کے ساتھ مجھے ہو گیا، 7-8 سال سے میں ان سے ہزاروں سوالات ہوں گے، کبھی یہ جو جتنے حکمران ہیں، آپ مجھے بتائیے، جو سامنے کی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ وہ سب کچھ، ہم نے کبھی کسی کا یہ کہ جی آپ پارٹی بن کے کھڑے ہو جائیں، اصول پہ بات کی ہے ہمیشہ، قانون کی حکمرانی، حق کے خود ارادی، بنیادی انسانی حقوق
اور جمہوریت کی بالادستی، اس پر بات کی ہے، اور اس پس منظر میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور قریب عہد میں ہوا ہے اس کو بیان واقعہ کے پیش کیا ہے۔ خان صاحب کی ذات، ان کے کردار، ان کے معاملات، اس میں سے کسی چیز پر ایک حرف، اور اس پر رائے رکھنے کا حق ہے مجھے ایز اے پاکستانی کے، غامدی صاحب کو بھی حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک رائے رکھے، لیکن اس کو موضوع بنا کر انہوں نے پبلک میں، ان کی خاص علمی فکری سطح ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، نہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں، تو یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کرنے کا کام نہیں بلکہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو عدالت کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں، لوگوں کو چور چور بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بگوڑا بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بزدل بھی نہ کہیں، اور لوگوں کے نام بھی نہ بگاڑیں، یہ تنابز بالالقاب بھی نہ کریں۔ تو 10 چیزیں ہیں۔ ایک جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا، ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ہمیں توجہ دلاتے ہیں، وہ ہماری خیر، یعنی غامدی صاحب جیسے آدمی کے بارے میں جتنا آپ کے دل میں حسن ظن آپ نے اس کا اظہار کیا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، وہ اللہ نے ان کو جو مقام عزت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اگر وہ کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں جو آپ کو تاثر میں، جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بعض جگہ تاثر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ، تو پھر اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے، سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ تو اتنا سیدھا آدمی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا، اگر اس کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں متنبع ہو، تو اثر لینے کی یہ بات ہے، نہ کہ اگلے کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں تم نے ہمارے فلاں کے بارے میں نام کیوں دیا تھا اور تمہارے اپنا اصول کے خلاف ہے، اور یہ سب سوچنے کی وہ چیزیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قوم کے محسنین ہوتے ہیں، یہ اور یہ ہر ایک کے، میں آپ کو بتاؤں، میں غامدی صاحب کے اوقات وغیرہ مینج کرتا ہوں، ہر طبقے کے لوگ سیاست کے اندر وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں، اور خود یہ تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، سب لوگ، ہم نے بھی جماعت اسلامی کے اوپر ایک سیریز کی ہے، جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل، ٹھیک ہے نا، اس میں مثبت طور پہ بتایا ہے کہ بھئی ایک جماعت پیدا ہوئی، کیا کرنے کے لیے اٹھی تھی، کیا تنقید بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیرخواہی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اگر کسی کے کو توجہ دلاتا ہے اور کسی کو یہ تاثر ہوتا ہے، مجھے اگر یہ تاثر، اور میں کسی کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے، یا اس کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، یا مجھ میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی ہے جو مجھے لگتا ہے یہ زیر بحث لا رہا ہے، مجھ میں پائی جاتی ہے، شاید میرے پس منظر میں زیر بحث، تو وہاں پر تو طبیعت اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں۔ اگر غامدی صاحب، میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ہر انسان کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز کسی پس منظر میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کبھی یہ محسوس ہوا تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یار ان کی تنقید اخلاقی نوعیت کی ہے، کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا لیڈر بھی کرتا ہو، تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کا اظہار کنڈیشنل کرنا چاہیے، ان معاملات میں مجھے اختلاف کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، مذہب میں وہ نتیجہ نکلتا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ غامدی صاحب اس کو حل کرتے ہیں تو بڑے محبوب نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اختلاف کریں تو وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں، ٹائم تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے، 700-800 سال گزر گئے ہیں، تو کلٹ بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں، وہ پرسیکیوشن کرتے ہیں، وہ پھر آپ کی داڑھی ناپتے ہیں، وہ پھر آپ کی بیگم کا پردہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر غامدی صاحب بچاتے ہوئے بڑے محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مذہبی لوگوں سے نکال لیا۔ تو یہ جو طبقات سیاسی کشمکش کے نتیجے میں جن پر تنقید کی جائے اور جو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر بھی جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں، کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا، آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ چور نہیں کہنا جب تک کہ وہ عدالت کی سطح پہ ثابت، کسی کی شخصی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی، تو یہ چیزیں جب آپ کسی طبقے کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کلٹس بنتے ہیں۔ وہ کلٹ پھر کیا کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو مذہبی جتھے کرتے ہیں، ان کو پھر برے لگتے ہیں وہ لوگ جو توجہ دے رہے ہیں، مذہبی لوگوں کو پھر برے لگتے ہیں نا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے میرے بزرگ پر، آپ نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، آپ نے لقبات نہیں لگائی، آپ نے توہین کر دی، آپ نے گستاخی کر دی، آپ کو تو دین کا نہیں پتا، فلاں کے ایجنڈا فلاں کے ایجنڈا۔ تو یہ عمل ہونے سے روکنا ہے ہم نے اپنے سوسائٹی میں، اس کے لیے ان جیسے بزرگ اور حکیم اور دانا وہ توجہ دلاتے ہیں، اس توجہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ابن ابی الحدید صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال تھا اتمام حجت کے حوالے سے نا، اتمام حجت کے پرنسپل اور اس کی اپلیکیشنز کے حوالے سے، تو میں اپنے سوال کو تھوڑا الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ آواز میری کلیئر ہے آپ کو؟ جی اوکے۔ سوال میرا یہ تھا کہ جس طرح میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، آپ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تو ایک ایسا مسلمان جو کہ بچپن سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ تقلیدی طور پر مسلمان تھا، بجائے اس کے کسی دلیل عقلی کے تحت یا کسی اس طرح کے معاملے کے تحت وہ مسلمان ہوتا، تو کیا اسے بھی اسی مسلمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو کہ اتمام حجت کے بعد مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ اور مسلم اسٹیٹ میں ایسے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس کے اوپر اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اسے ایمبیگوٹی میں چھوڑ دیا تو اس کے اوپر شریعت کی حدود کا نفاذ نہیں کیا جائے گا؟ جی واضح، اس پر ہمارے استاد نے لکھا بھی ہے کہ مسلمان ریاست کے اندر ایک تو آپ کی ظاہری شناخت ہے، اس شناخت کے اعتبار سے ریاست آپ سے دو چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس شناخت میں ظاہری بات ہے آپ کا شعور شامل نہیں ہے کہ آپ نے وہ شناخت شعور سے اپنائی ہے یا بے شعوری میں اپنائی ہے، وہ آپ کی ظاہری شناخت ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ دو کام کرتے ہیں تو پھر ریاست اس سے زائد کا کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، دوسری جگہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ تو یہ تو ریاست کر سکتی ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو بھی نماز پڑھا کریں اور جمعے میں آیا کریں، حکمران کا حق ہے کہ وہ بلائے آپ کو اور آپ جمعے میں جائیں، اور وہ آپ سے اللہ نے جو نصاب مقرر کیا اس کے مطابق آپ سے زکوٰۃ لے۔ لیکن اگر آپ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتے ہیں تو جرم کے ارتکاب کے بعد سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا قرآن مجید میں مقرر کیا ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جو جرم ہے وہ اپنی کامل صورت میں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جرم کی نوعیت کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتی ہو، اور تیسری یہ ہے کہ مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتے ہوں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس شخص سے جرم ہوا ہے اس نے کس ذہنی کیفیت، کس ذہنی حالت میں یہ کام کیا، اس لیے کہ جس سزا کا ہم اس پر نفاذ کر رہے ہیں وہ سزا صرف جرم کی سزا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عہد اطاعت باندھنے کے بعد جرم کر کے اس عہد کو توڑنے کا عتاب اور سزا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں اپنا عذاب کہہ کر اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کہا ہے، خود یہ جو آیات سرکہ ہیں جس کے اندر یہ ہاتھ کاٹنے کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما والی آیت ہے، اس کو دیکھیں اگلی آیت میں عذاب کہا اور بتایا اس کا ریشنل بتایا کہ نکالا من اللہ جزاء بما کسب، یعنی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اس چیز کا بدلہ کہ جو ایک بندہ مومن نے کیا تھا کہ میں کسی کی مال میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو وہاں پر پھر اس کا شعور زیر بحث آئے گا اور وہاں پر یہ پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ چنانچہ غامدی صاحب نے شریعت کی سزاؤں کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ موجودہ دور کے بیشتر مسلمان حکمن اس معاملے میں کہ وہ دین کے اندر عہد اطاعت باندھ کے داخل ہوئے تھے، پھر انہوں نے جرم کیا، اب ان پر حدود کا نفاذ کیا جائے تو حکمن وہ غیر مسلموں کے حکم میں ہی ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود ہیں وہ اپنی اصل میں ایک عذاب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی وہ ایک عذاب کی دنیاوی مینیفیسٹیشن ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد توڑا، تو پھر وہ مسلمان، یعنی کہ آپ اتمام حجت کا ہم تو تعین نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کے اوپر اتمام حجت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ریاست پھر کسی انفرادی مسلم مجرم کے اوپر حد کیسے نافذ کرے؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اوپر اتمام؟ دونوں چیزیں ہوں گی۔ اتمام حجت کو تو یہاں زیر بحث نہ لے کر آئیں، وہ ایک اصطلاح ہے، اس کی اپنی بات۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ شعوری طور پر اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے عہد اطاعت باندھا تھا، دین کو اپنایا تھا۔ تو دونوں چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز اس شخص کا اپنا بیان ہوگا، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی میرا تو والد مسلمان تھا، میں تو پیدا ہوا جھونپڑی میں، اس کے بعد اپنا نام میں نے رکھ لیا، باقی میں تو کبھی زندگی میں نہ اللہ نہ رسول کسی سے واقف ہی نہیں ہوں، تو اس کا بیان بھی ہوگا، اور جو قانون نافذ کرنے والی جگہ پر کھڑا ہوا قاضی یا جج ہے اس کی اپنی تحقیق بھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مجھ سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو میں عدالت میں جا کے یہ محض بیان دے دوں جی مجھے تو دین کا نہیں پتہ تھا، تو جج جو ہے
وہ یہ گفتگو نکال کے دکھائے گا, وہ کہے گا اچھا دین کا نہیں پتا تھا, تم تو 20 سال سے دین پہ تقریریں کر رہے تھے, تو کیسے نہیں پتا تھا دین کو, تو تمہارا بیان ہی غلط ہے. تو دونوں چیزیں ہوں گی, متحقق کیا جائے گا اس کے اس دعوے کو کہ کیا اس کو واقعی میں دین کا شعور نہیں تھا یا شعور تھا, اور یہ بھی کہ اس سے جرم کا ارتکاب ہوئے تو اللہ کی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا. باقی نیچے کی جو سزائیں ہیں وہ آپ ان کو دینا چاہیں ضرور دیں, اس میں کیا ہے. یہ تو آخری اور حتمی سزائیں, انتہائی سزائیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں, انتہائی فیل پر بیان ہوئی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس سے نیچے آپ جو سزا چاہیں اس کو دے سکتے. یہی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی اپنی شہادت اور باقی کرائم کے ساتھ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس نے عہد اطاعت کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ وہ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہے, یعنی تحقیق کی جائے گی کرائم کے ساتھ, اور پھر اس شخص کو وہ انتہائی سزا دی جائے گی. تو اس سے نچلے درجے پر بھی تعزیری سزا. جی ہاں, آپ اس کو سیاستاً کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں. اس سے نیچے آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, چھوٹے بچے جب چوری کر لیتے ہیں تو اندازہ یہی ہوتا ہے نا, ان کو دنیا کا قانون بھی یہی کرتا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو ایک سکہ بند چور کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. پیس آف دی ورلڈ کے نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ریاض بھائی, وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر جی, دعائیں آپ کی. اچھا رامجی صاحب ٹھیک ہے, ان کی صحت کا بتائیں کچھ. تو ہر انسان پہ آتا ہے تو فرق محسوس ہونے لگ جاتا ہے. 74-73 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے, مختلف ان کو امراض بھی ہیں, عارضہ قلب بھی ہے, اور بھی چیزیں چھوٹی موٹی, لیکن اللہ کا شکر ہے فی الحال کوئی اس طرح کا امیڈیٹ مسئلہ نہیں ہے. زندگی ایک بھرپور انداز سے گزر رہی ہے. تاہم یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں قوا مزمحل ہیں اور تھک جاتے ہیں. اب وہ جو خود ہمیں محسوس ہوتا تھا کچھ سال پہلے تک, 5-6 سال پہلے تک, ذرا کام زیادہ کر سکتے ہیں, ان کو بٹھایا جا سکتا ہے گفتگو, تو اس میں تھک جاتے ہیں. دعا کیا کریں ان کے لیے. ضرور, دعائیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اچھا آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پراپر ٹائم کیوں نہیں دیتے آن لائن ہونے کے, ویکلی یا کوئی ایسا ٹائم کہ تاکہ لوگ پراپر طریقے سے آپ کو جوائن کر سکیں. پتہ ہی نہیں فی الحال اچانک آ جاتے ہیں, اچانک چلے جاتے ہیں, کبھی کس چینل پہ کبھی کس چینل پہ. پھر اس کے علاوہ آپ کے نام سے بہت زیادہ چینل چلتے ہیں, آپ کا اپنا چینل کون سے ہے, کس کس کو ہم سبسکرائب کریں, تو وہ بھی کچھ ڈیفائن کر دیں تھوڑا. میں تو بھائی کسی بھی چیز کو سبسکرائب کرنے کی دعوت نہیں دیتا, سچائی کو سبسکرائب کریں جہاں سے بھی ملتی ہے. باقی ہمارا غامدی سینٹر کے نام سے ایک چینل ہے, اس پہ کوشش تو یہی ہوتی ہے جو بھی چیزیں آئیں وہ آ جائیں. باقی بھی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اس کو وہ اپلوڈ کرتے رہے. المورد کا بھی چینل ہے, المورد کے نام سے ہے, اور غامدی سینٹر کے نام سے, 2 باقی ادارے کے ہیں. باقی لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں, اور اس پہ وہ جو چٹپٹے سے وہ لوگ بناتے ہیں, تھمبنیل بھی وہ لوگ بناتے ہیں. ہم لوگوں کو تو یہ نہیں آتا, ہمارے تو یہ 2 ہی چینل ہیں, اسی پہ آ رہے ہوتے ہیں. باقی یہ لائیو کا سلسلہ ہوتا ہے ہر 2 ہفتے بعد, اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. ان کا کمیونٹی جوائن کر لیں, وہاں اشتہار آ جاتا ہے تو حاضر ہیں. مسلم ٹوڈے پہ. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہشام سعید بھائی, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی ہیلو. جی ہیلو. کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی, میری 2-3 سوالات ہیں. ایک تو آپ جو مذہبی دعویٰ ہے کہ یہ دنیا ہم نے امتحان کے تحت بنائی ہے, تو اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کریں, کیونکہ میں فلسفے کا ایک طالب علم ہوں اور فلسفے کا جو ہے پس منظر رکھتا ہوں. تو یہ سوال, یہ دعویٰ جو ہے مجھ سے بالکل بھی میرا ذہن بالکل بھی نہیں کھولتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوے کے تحت جو دنیا میں جانوروں پر جو مشکلات آتے ہیں, یا جیسے ہی جو پریگننٹ اینیملز ہوتے ہیں ان کی جیسی ہی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ بچے جو ہے شیر آ کر وہ کھا جاتے ہیں, تو یا اس طرح کی کوئی جو ہے وہ جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اس کی جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کھا جاتے ہیں. تو اس کا جو ہے مطلب اس کا مقصد کیا ہے, اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بدلے میں اس جانور کی جو ماں ہے ان کو کیا بدلہ ملے گا, ان کو کیا صلاح ملے گا, کیونکہ وہ تو بھی پین جو ہے فیل کرتے ہیں, اس میں بھی جو ہے پین ریسپٹرس ہوتے ہیں, تو ان کو کیا بدلہ ملے گا.
یہ سوال تو جانوروں کے پیدا ہونا چاہیے، جانوروں کو خالق سے پوچھنا چاہیے، خالق کو جانوروں کو جواب دینا چاہیے۔ میں تو بطور انسان کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور فلسفہ اگر مجھے اس چیز کو ماننے سے مزاحم ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پر، ابتلا کے اصول پر، امتحان کے اصول پہ بنائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں، پھر لگاؤ آسمان پر سیڑھی اور امید کی رسی کو کاٹ دو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو یہ تو امر واقعی ہے، حقیقت ہے یہ دنیا کے اندر۔ تو آپ اس کو کوئی شخص بھی قبول نہ کرے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو اسی اصول پہ دنیا بنائی ہے، تبدیل کر دیں اس کو۔ جی میں اپنا سوال تھوڑا اور واضح کروں، مطلب یہ کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا میرے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کا شمار جو ہے وہ آراف میں ہوگا، یا ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ مطلب مجھے جنت ملے گا، ان پر صبر و برداشت کر کے مجھے جنت ملے گا۔ لیکن مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو لے لیں کہ ہاں یہ امتحان ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تو جنت ملے گا، میرے بچوں کو جو ہے آراف میں شمار کر کے ان کو جنت بھیجا جائے گا، لیکن جانوروں کے بچے کو کیا ہوگا اگر ہم اس امتحان کو جو ہے ان پر اپلائی کریں؟ مطلب ہمارے اندر ان کو تکلیف دینے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں ان کو تکلیف دینے کا، تو اس میں کچھ مقدمات ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تکلیف کا احساس جو مجھے بطور انسان کے ہوتا ہے، وہی احساس میں مانتا ہوں کہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ پہلے اس کی بنیاد کیا ہے میرے نزدیک؟ مجھے کیسے پتہ چلا جانوروں کے ساتھ بھی تکلیف کا یہی معاملہ ہوتا ہے جو تکلیف کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے؟ جی سر، وہ جو ہم سائنٹیفک کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جو ہم بھی کنگڈم اینیویلیا میں ہوتے ہیں اور وہ بھی مطلب بفیلو یا کاؤ جو ہے، ہم میں بھی پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، ان میں بھی پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، ہمارا بھی سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اور ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہوتے ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں۔ تو ہم سائنٹیفک بیس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو پین فیل کرتے ہیں، ہم جو پرسیو کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح پرسیو۔ سائنٹیفک انداز سے آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کو درد ہوتا ہے، کرراہتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، لیکن نوعیت درد وہی ہوتی ہے جو ہمیں ہوتا ہے، یہ سائنس کہاں بتاتی ہے؟ بھائی یہ تو شعور کی اس سطح پر جا کے کسی چیز کو دریافت کرنا ہے جو تجربے کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر جانوروں کے پاس اس طرح کی زبان ہوتی، یہ مختصر میں جواب دے رہا ہوں، اس کے اوپر ایک بہت تفصیلی گفتگو گزشتہ دنوں دنیا نیوز وہاں سن سکتے ہیں، بچوں کے پس منظر میں بھی، اس کو بھی آپ پس منظر میں مفصل میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم کے پس منظر میں بھی اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ صرف مختصر میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم اس دنیا کے احوال سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات کیسے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کا عمل، اس کے بعد ان کی فنا کا عمل، جس طریقے سے ان کی بقا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پہ منحصر ہوتے ہیں۔ مچھلی کو دیکھیں نا، ایک ہی مچھلی لاکھوں مچھلیوں کو نگلتی ہے، اس سے ایک بڑی مچھلی بنتی ہے، وہ کس طریقے سے دنیا کا نظام، اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری گرفت میں نہیں ہے میرے بھائی۔ یعنی دنیا کے اندر مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، پھر کتنی بڑی مخلوق ہے جو اب دوربین سے ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ بھی پائی جاتی ہے، جو نظر بھی نہیں آتی۔ جراثیم کی دنیا ہے، ان کے اندر بھی حیات ہے، وہ اربوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور یہ سب تمہاری خدمت پر معمور ہیں، تم ان سے استفادہ کرتے ہو، ان کو تم بھی مارتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اس میں میں نے کچھ اخلاقیات مقرر کر دی ہیں، میرے اذن سے نام لے کے کیا کرو، تم نے ان پر ظلم نہیں کرنا، اس سے تمہارا اخلاقی احساس اور شعور مجروح ہوگا۔ میں کسی جانور کو پتھر نہیں مار سکتا، میں اس کو اذیت نہیں دے سکتا، یہ مجھ سے متعلق ہدایات ہیں۔ باقی خالق نے ان کو بنایا ہے، اس کو بنانے کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں، اس نے بعد میں ان کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کو صرف میرے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ کچھ جزا کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ خالق سے متعلق سوالات ہیں۔ میں انسان ہوں، میں اپنا پرچہ حل کر رہا ہوں اس وقت، مجھ سے اپنا پرچہ حل نہیں ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ آپ جو ہے وہ مجھے باقی لوگوں کے پرچے کہیں گے، میں بتاؤں جانوروں کے ساتھ کیا کرے گا، بھائی میں اس وقت تو اپنے اس میں ہوں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل سوال تو یہ ہے، تو میں جس خالق کو مانتا ہوں اس کے نے یہ بتا دیا کہ میں کسی نفس پہ ظلم نہیں کروں گا۔ باقی ان کو پیدا کیا ہے، ان کو شعور کی وہ سطح دی ہے جس کے بعد ان کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ ان کو محض میری مدد کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہ کائنات میں جس طرح کریکٹرز آپ سجا دیتے ہیں ایک سٹیج کے اندر، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، پردہ ہے اور چیزیں ہیں۔ تو اب میرے ساتھ جو معاملہ ہے خالق کا، مجھے اس کو حل کرنا ہے۔ باقی 10,000 چیزیں ہیں جس پر خالق
کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کچھ کیوریوسٹیز ہیں، وہ ملاقات ہو ان سے، اللہ تعالیٰ سے آپ ضرور پوچھیں ان سے. میرے ذہن میں ہوگی میں بھی پوچھوں گا، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے ان کی طرف سے آپ کو جواب دوں کہ بھی جانوروں کے ساتھ وہ یہ معاملہ کریں. وہ جانے، اس نے بنایا ہے. وہ میرے سامنے تو امر واقعی ہے کہ یہ دنیا ابتلا کے اگر نہیں ہے تو پھر انکار کر دیں ابتلا نہیں ہے. بھائی دنیا میں سب اچھا ہی اچھا ہے، خیر ہی خیر ہے. شر تو ہے یہاں پر، تو شر ہے، تو اب شر ہے تو شر کا خاتمہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک خالق کا بیانیہ ہے، اس کو سن لیں. وہ کہتا ہے شر ہے اس لیے کہ تمہیں آزمانا ہے میں نے یہاں پہ، تو اس آزمائش میں تم کامیاب ہوگے تو پورا پورا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا، انبیاء کی مائیت میں کھڑا کر دوں گا. یہ اس کا نیریٹو ہے. اس نیریٹو کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو وہ قرآن مجید، یہ کو میں نے طنز کی بات نہیں کی، تو قرآن میں ہے یہ کہ پھر آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور امید کی رسی کو کاٹ دو. جو کر سکتے ہو کر لو. پھر یہی ہو سکتا. بھئی یہ تو ہے نا، امر واقعی ہے. دنیا بنائی اس اصول پہ. میں کیا کر سکتا ہوں بطور انسان؟ آپ بتائیں نا کیا کر سکتا ہوں؟ چلتے پھرتے انسان یکایک اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں، سسکتی آہوں پر پوری زندگی کی سانسیں لیتے ہیں. تو میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو کانفلکٹ زونز ہیں، وار زونز ہیں، بچوں کی صورتحال آپ دیکھیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، بھوک ہے، غربت ہے، افلاس ہے، ظلم ہے. پھر یہ لوگ جابر حکمران آ جاتے ہیں، ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو ان میں سے کیا چیز ہے جو میں ختم کر سکتا ہوں دنیا میں؟ نہیں کر سکتا نا، آج تک نہیں ختم کر سکے ہم بطور. تو مان لیں نا، خالق کی بات کو مان لیں ہم کہ یہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے امتحان کا پرچہ حل کرنا ہے، باقی وہ پورا اجر دے گا. صحیح. بہت شکریہ سر، جی بہت شکریہ. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سہیل شاہ صاحب. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. ہائے اسلم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ دلی سے. میں آپ لوگوں کو سنتا رہتا ہوں اور کام کے حساب سے بہتر اسکالر میں نے تو کوئی نہیں دیکھا ریسنٹلی. میں تو ویسے کافی سن چکا ہوں، میرے بہت سارے سوالوں کا جواب تو مل ہی چکا ہے، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو تسلی تو ہوتی نہیں ہے. بٹ ڈو یو تھنک بڑی یہ جو مسلمس کا اسپیسیفکلی انڈیا اور پاکستان میں جو ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، دے ہیو دس کائنڈ آف ایگو، دے بوسٹڈ ایگو کہ ہم یورپ کے اوپر چھا جائیں گے اور ہم سے اونچی کوئی امت نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی سمجھدار اور پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ہم سے اونچی کسی کی کوئی آئی نہیں. مطلب کیونکہ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور میں ٹاپ کلاس لوگوں کے بیچ میں کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی اچھا مطلب ایڈورٹائزنگ اور سیلس کا کام دیا ہے. تو میرا کام ہوتا ہے کہ جو مہنگے اور ٹاپ کلاس کورس ہوتے ہیں، لیٹ سے ایڈورٹائزنگ میں یا میں کہوں شیئر مارکیٹ میں یا ریئل اسٹیٹ میں، تو میں ہر کلاس کے بندے سے ملتا ہوں. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ سکھوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، جینیز کے اندر میں نے جتنی صلاحیت دیکھی انسانوں میں نے مسلمس کے اندر کبھی نہیں دیکھی. They always have this kind of limited mindset and a victimhood کا mindset جو ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں آنے والے وقت میں، so that they can come out of their limited mindset and they can also think کہ نہیں ہم اچھے ہیں and we can also be better. صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے. ہندوستان کے اندر ہمارے ہاں کافی عرصے سے مولانا وحید الدین خان بھی اس کے بارے میں توجہ دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیم پر اور اپنی ملی ترقی کے اوپر کوشش نہیں کی. اس میں دیکھیں ایک کام تو ہوتا ہے انڈیویجول سطح پہ، آپ ہیں، کوئی اور مسلمان ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امکانات تلاش کیے. اس میں جو اصل چیز رول پلے کرتی ہے نا، وہ لیڈرشپ کے رویے ہیں. لیڈرشپ چیزوں کو ایک بڑے کینوس میں دیکھتی ہے اور اس لحاظ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، نسلوں کے لیے وہ اصول مرتب کرتی ہے کہ اب تمہارا لائحہ عمل کیا ہے. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے، جو میں نے بالکل پہلے سوال کے جواب میں جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، اگر آپ نے نہیں سنا اس کو سن لیجئے گا، یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہماری جو مسلم لیڈرشپ ہے، اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اور مذہبی لیڈرشپ بھی ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ تو بہت حد تک کمپرومائز کر کے چیزوں کو سمجھ کر ایک لائحہ عمل کو تسلیم کر چکی ہے. لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہب کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، تو لازماً ان کے ایک ریلیجس لیڈرشپ پیدا ہونی ہے. وہ جو لیڈرشپ ہے وہ حقائق کی اس درجے معرفت نہیں رکھتی، اور اس میں وہی اپنی واپس گلوری کو جینے کا جذبہ ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ کو نہ امن کا وقفہ ملتا ہے، نہ کانفلکٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ استحکام آتا ہے، نہ لوگ تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جن ملکوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ ایک پیج پہ آئی ہے، مسلمانوں کے ہی ہاں، انہوں نے میریکلز کر کے دکھائے ہیں.
آپ اس وقت جائیے ملیشیا کو دیکھیے، ترکی کو دیکھیے، مثلا دنیا کی متمدن ترین ریاستیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، ان کا موازنہ نہیں کر سکتے آپ ان کی ترقی سے. اس درجے ترقی وہاں پر ہوئی ہے، قوم نے ترقی کی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا ہے، تعلیمی ادارے دنیا کے بہترین وہاں بنے ہیں، ان کے پاسپورٹ کی عزت ہے. یعنی اس وقت ملیشیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ امریکی پاسپورٹ جتنا مضبوط ہے، بلکہ اس سے بھی ایک دو ملک زیادہ مضبوط ہے. تو ہوا کیا ہے کہ لیڈرشپ نے لاہ عمل بنایا، اور پھر یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ صدیوں کی محرومی اور امراض کو میں اور آپ کوئی امرت دھارا دے کر ایک دن میں ٹھیک کر لیں. اس میں پھر کنسسٹنٹ لاہ عمل ڈائریکشن ہوتی ہے، اس میں پھر 20 25 30 40 سال کام کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا حسن بھائی، اینڈ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ آلسو. ڈو یو تھنک کہ کسی حد تک جو بھی کام ہوا ہے، جو بھی حدیثیں ہیں، ان میں کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو جو چھوٹے دماغ کا آدمی ہوتا ہے اور جو کہ بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اسی بات کو پکڑ کے پھر کئی صدی تک چلاتے رہتے ہیں. ہم تو ہندوستان پہ غزوہ ہند اور اس طرح کی جو روایتیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اصل میں کہ آپ کی جو نیشن ہوتی ہے نا، اس کا علم سے رشتہ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور علم سے رشتہ کب منقطع ہوتا ہے؟ جب آپ کے تنقیدی عمل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تنقیدی عمل آپ نے جو نظریات اپنائے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ری ایکسپلور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ یہ کام کرنے نہیں دیتی، اس لیے کہ ری ایکسپلور کرنے کے عمل میں جو نیریٹیوز بن چکے ہیں، ان پر جو سوالات ہیں، پھر ان کا آپ کو استدلال سے جواب دینا ہے. جب آپ اس پوزیشن میں آئیں گے تو پھر مذہبی کلٹس قائم نہیں رہ سکتے، پھر فرقے قائم نہیں رہ سکتے، پھر لازماً آپ کو اوپن مائنڈ ہونا پڑے گا، آپ کو ایشو بیسڈ اختلاف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی قیادتوں سے باہر نکل کے سچائی اور حقیقت کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کام یوں نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اٹھتا ہے اور حدیث میں کوئی مسئلہ ہے وہاں سے نکال کے غزوہ ہند نکال لیتا ہے. نہیں، علم سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، ورنہ یہی غزوہ ہند ہے، یہی حدیثیں ہیں، ان پر جو علمی لوگ ہیں انہوں نے کام کر کے بتایا ہوا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ان کی سندوں میں یہ مسائل ہیں، تو آخر وہاں پر بھی دے رہے. لیکن عام آدمی اور پھر لیڈرشپ اس نیریٹو کو جوڑتی نہیں ہے، چینلائز نہیں کرتی، کریٹیکل انالیسس کا رویہ پیدا نہیں کرتی. اس وجہ سے یہ آپ کو جہالت کے مظاہر نظر آتے ہیں. جی بہت شکریہ سہیل بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر سامیہ نام سے ایک بہن نے شاید جوائن کیا ہے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام سامیہ ہے. میں پچھلے کئی عرصے میں نے کوشش کی غامدی صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی، لیکن ظاہر ہے یا میرے نصیب میں نہیں تھا یا یہ کام مشکل تھا. مجھے آج پتہ نہیں کہاں سے یہ لنک نظر آیا اور میں نے لاگ ان کیا، اور شکر الحمدللہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. پہلے تو سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر غامدی صاحب نہ ہوتے تو آج میں ایک بہت ایکسٹریم قسم کی، بہت ہی پکی قسم کی ایتھیسٹ ہوتی. کچھ جو اورینٹیشن ہے ہمارے علم کی، جو میری فیلڈ آف اسٹڈی ہے، فلسفی ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلسفی کی پھر اورینٹیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں، ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر کچھ جو ہمارا ریلیجس ڈومین ہے، وہاں پہ جو آپ کو ایکسپلینیشنز ملتی ہے وہ آپ کو بہت ان لاجیکل ملتی ہے. تو ایسے وقت میں جب میں بالکل ایج پہ کھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے غامدی صاحب کے لیکچرز اور ان کی کتابیں آنکھ اس کے سامنے لے کر آئی، اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ابھی بھی انسان ہے، جیسے میرے سے پہلے کالر نے بات کی کہ تسلی کبھی نہیں ہوتی، کبھی ایک بات، کبھی دوسری بات، کبھی غامدی صاحب کی بھی کچھ بات ٹھیک لگتی ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگتی، لیکن بہرحال بہت افاقہ ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. سر اس وقت میں نے جوائن اس لیے کیا ہے کہ میرے ذہن میں تو سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان خود غرض ہے، میں اپنی مسئلے کے لیے، اپنی جو پرسنل کوسچن ہے، میں اس کے لیے آپ سے بات کر رہی ہوں. سر میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سوال کا جواب معلوم کروں کہ یہ قسمت اور تقدیر کا کھیل کیا کھیل ہے، اس میں انسان کی دل کتنی حد تک ہے، اور باقی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھی اور بری تقدیر ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں.
تو اگر ہم اچھی اور بری تقدیر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو no matter how hard we try ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے، نہ اپنی محنت سے چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنی دعا سے چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت سے چینج کر سکتے ہیں۔ ایک میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا میرے سر یہ سوال ہے کہ اگر اللہ ہے، اور مجھے پتا ہے میں بہت یہ پڑھائی کر چکی ہوں کہ وہ آل مرسیفل نہیں ہے، اس کی بہت ساری ٹریٹس ہیں اینڈ آل دیٹ، لیکن پھر بھی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اللہ ہے تو کیا واقعی میں وہ ہمیں سنتا ہے؟ Because I have tried to reach in so many ways لیکن مجھے کبھی ہی تسلی نہیں ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ do we really not matter at all in his grand scheme of things? Are we really that insignificant کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری ذہنی اضطراب ہے، وہ میٹر نہیں کرتی ہیں؟ ہم کسی طریقے وہ ہمیں نہیں سن رہا، ہم کسی طریقے سے اس کو اپروچ نہیں کر سکتے۔ ہم اس اضطراب کو کہاں لے کر جائیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمیں تسلی اور سکون مل جائے؟ ایسا کیا نسخہ ہے کہ ہمیں سکون مل جائے اور ہماری ہارڈشپس کم ہو جائے؟ جی میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس نے ذہن قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے اگر غامدی صاحب کی وجہ سے آپ کو کچھ ہدایت ملی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کی مختصر سی چیزیں ردات وغیرہ سن کے۔ پہلی چیز تو یہ میری بہن، زندگی کے اندر نا بہت ساری ہماری ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہماری نفسیات پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کا علاج مذہب میں جا کر دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہ مسائل مذہب سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کا علاج مذہب میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی ذہنی صحت اور اپنے فکری اطمینان، ذہنی قلبی فکری اطمینان کے لیے جو انسانی رویے اور نفسیات کے ماہرین ہیں ان کے پاس جا کر اپنی زندگی کے ٹراماز، ان کی ٹریجڈیز، اپنا یہ جو بیگیجز ہوتے ہیں جس کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کرتے، چینلائز نہیں کرتے، اور صحیح زاویہ نظر کی ٹریننگ اور کنڈیشننگ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان ٹراماز کو کیسے گو تھرو کرنا ہے، کیسے ان سے آگے بڑھنا ہے، یہ ایک پوری کی پوری مشق ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے انسانی جسم کے اندر مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں تو ہم اطباء کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر کبھی ہمارے سر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے شفا کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہمیں وہاں پتہ ہوتا ہے کہ شفا کے لیے جو اس کے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان چیزوں میں ڈھال دی ہیں، تو ہمارا فوراً سے التفات ہوتا ہے، اس طرف ہم جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ذہنی تناؤ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس میں ہم کبھی بھی اس طریقے سے اپروچ نہیں کرتے، ہماری اس طریقے کی تربیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک تہمت اور گالی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی پاگل ہوگا تو جا کر اپنے مینٹل اسٹریسز کے لیے کسی سے مدد لے گا۔ تو پہلی چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بطور ایک چھوٹے بھائی کے، وہ یہ ہے کہ جو زندگی کی انزائٹیاں ہیں، زندگی کے ڈپریشنز ہیں، اسٹریسز ہیں، یہ مذہب میں حل نہیں ہوں گے۔ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسانی عقل میں رکھا ہوا ہے، اور جب آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے، اچھے تھراپسٹ سے رجوع کریں گی اور اس کو اپنی کہانی سنائیں گی، اپنے ٹراماز سنائیں گی، اپنے ساتھ ہونے والے زیادتیاں سنائیں گی، اپنی زندگی، تو وہ آپ کو اس میں سے لاہ عمل نکال کے بتائے گا، اور پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں سے کیا چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کیا آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ تقدیر اور قسمت اور انسان کیا کرتا ہے، اس کے فرق کو کیسے سمجھے، تو آپ اس فرق کو بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اگر معاشرے میں تمہیں والدین کی سطح پہ اس ٹاکسک بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے تو تمہارا انتخاب نہیں ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے؟ وہ لاہ عمل جو تم اختیار کر سکتے ہو، یہ تمہارا انتخاب ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اس چیز کا جائزہ لے، صبح اٹھ کے جائزہ لے کہ کیا چیزیں ہیں جو میرے اختیار کے سوء استعمال سے، غلط استعمال سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو وہ لمحوں میں ان کو دریافت کر سکتا ہے۔ آج کے دن ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں مجھے غصہ آیا تھا، یہاں میں نے غلط الفاظ کہے تھے، یہاں میں نے زیادتی کی تھی، یہ میرے اعمال ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، میں گھر سے نکلا تھا تو ایک تودا میرے اوپر آ کے گر پڑا، میرا کوئی اس پہ عمل دخل نہیں۔ تو اللہ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے، وہ ہمیں یہاں پر آزماتا ہے۔ اس آزمائش میں اس نے بھی ہمیں مصیبتیں دینی ہیں،
اور بسا اوقات وہ بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، لوگوں کو عبرت کا سامان بنانے کے لیے بھی ہمیں استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن پھر مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرے کسی ہاتھ کی برائی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے اس آزمائش کے لیے، شاید لوگ مجھے دیکھ کر اس کی طرف لوٹ آئیں، تو یہ فرق نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب سے ہم ایک وابستہ زندہ تعلق بناتے ہیں، لو لگاتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو دنیا کی اسکیم ہے وہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک عقلی اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اطمینان یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہو گیا، وہ اطمینان یہ ہوتا ہے کہ زیادتیوں کے مداوے کا یہ ابتدائی درسگاہ ہے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، تو پھر انسان لذت میں خوشی محسوس کرتا ہے، پھر اس کو دکھ پہنچتے ہیں تو اس کے ماتھے پہ شکن، آنکھوں میں بل نہیں آتا، وہ مسکراتا ہے اور ان کا سامنا کرتا ہے، اور پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دکھ اس کے رفع درجات کا باعث بنیں گے اور محرومیاں اس کے لیے نعمتوں کا سامان بن جائیں گی، تو پھر وہ محرومی کی نعمت کو لذت سمجھ کے جینا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے، تو اورینٹیشن بھی چینج ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے ٹراماز ہماری نفسیات پہ ایسے چپک جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس، کسی دین سمجھنے والے کے پاس جائیں گے، وہ کو دو چار باتیں کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطمینان پیدا کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے نفسیات کے اچھے ماہرین کی طرف رجوع کریں، وہ زندگی کے ٹراماز میں آپ کو پازیٹیو لاہ عمل بنانا سکھائیں گے، بتائیں گے آپ کے اختیار میں کیا چیز ہے، کیا چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ جتنے بھی بھائی ابھی تک ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور حسن بھائی آج تو ماشاءاللہ بہت سے نئے بھائی اور بہنیں بھی ہمیں جوائن کر کے سوالات کر رہی تھیں، تو ان کو انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر جب بھی ہم نیکسٹ پروگرام کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ شیئر کر دی جائے گی، تو اس دن آپ جوائن کر کے حسن بھائی سے سوالات کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی اس پروگرام کا خاتمہ ہم یہیں پر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔